الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نجم کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں کہ جس میں کفر اور شرک کا غلبہ تھا۔ لوگ اپنے اس رویے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ہدایت سے منہ موڑ رہے تھے، اور نہ صرف منہ موڑ رہے تھے بلکہ مخالفت بھی کر رہے تھے۔ تو انہیں ان کے غلط نظریوں کے بنیاد پر سمجھایا جا رہا ہے، جیسا کہ یہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی دیویاں بنا کر ان کے مجسمے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ہم سے راضی ہوں گے تو ہماری بگڑی بنے گی، ہم نقصان سے بچیں گے، ہم صحت مند رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط نظریے کی وضاحت کی ہے، فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ان کے مجسمے بنا کر، تو وہ تو ایک بے اختیار مخلوق ہے۔ یہ فرشتے، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن کس صورت میں؟ الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے کسی شخص کے بارے میں اور وہ اس کی شفاعت اس کے حق میں پسند بھی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا فرشتوں کو کسی کی شفاعت کے لیے، اور جس کے حق میں اللہ شفاعت قبول کرنا چاہے گا وہ اسی کے حق میں شفاعت کریں گے فرشتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے۔ آخرت اسی طرح سے حقیقت ہے جس طرح یہ دنیا حقیقت ہے۔ دنیا کو تو سب مانتے ہیں اس لیے کہ نگاہوں کے سامنے ہے، ہر شخص اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن آخرت غیب کی حالت میں ہے، جس کی خبر اللہ نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو دی ہے۔ تو جنہوں نے بالغیب آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی فکر کی ہے، اس کی تیاری کی ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی بنیاد ہے، تو اسے اگر یہیں تک محدود سمجھو گے تو پھر یہ زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا اور زندگی ضائع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہی فرشتوں کو دیویاں قرار دیتے ہیں اور ان کے نام رکھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، حالانکہ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا اور پرستش کرنا
اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو دیا ہے، اور وہ حق ہے، اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا وما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم تو ہے نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ گمان بہرحال گمان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ حق ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ ہدایت بھیجی ہے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر بھیجی ہے، تو اس علم کی تو بنیاد ہے، لیکن گمان جو لوگ رکھتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان کبھی بھی حق کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ گمان گمان ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، لیکن حق ہر حال میں حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اس سے آپ اعراض برتیں، یعنی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کے ساتھ مت الجھیں۔ یہی نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے نہ الجھیں جو جہالت پر ہی قائم رہنا چاہتا ہو۔ تو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، پس جو بھی ہماری اس نصیحت سے منہ موڑتا ہے آپ اس سے اعراض برتیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی سوچ یہیں تک محدود ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہیں کا جینا، یہیں کا مرنا، یہیں کا نفع، یہیں کا نقصان، یہ سب کچھ یہیں تک محدود ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں ان سے آپ اعراض برتیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم اسی حد تک ہے، یعنی اس کا علم صرف دنیا تک ہی محدود ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نفع نقصان اور کامیابی ناکامی سب دنیا تک ہی ان کی محدود ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں؟ تو جو اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور جو ہدایت پر ہے اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سے کسی کا کوئی رویہ، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی ملکیت ہے اس کائنات کی ہر چیز، اور ملکیت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اسی نے بنائی ہے، اس نے پیدا کی ہے، اور نہ صرف مالک ہے، خالق ہے، بلکہ فرما روا بھی ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، اس کے حکم کو بجا لا رہی ہے۔ دیکھ لیں یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سب کس کے حکم کے تابع؟ یہ موسم ہے، یہ رات دن کی تبدیلی ہے، یہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ یہ پیدائش ہے، یہ فوتگی ہے، یہ بیماری، تندرستی، سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو لہذا آسمان اور زمین کا مالک وہی اللہ ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اور یہ آخرت اسی لیے برپا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور ان لوگوں کو اچھے اجر سے نوازے جنہوں نے نیکی کو اختیار کیا، جنہوں نے بھلائی کو اختیار کیا۔ یہ مقصد ہے آخرت میں پیشی کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ مکمل طور پر آخرت میں دے گا، یعنی دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، اور دنیا فانی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی
اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ وہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ ہمارا پیغمبر حق پیش کر رہا ہے، اور وہ حق کس کی طرف سے؟ اس ذات کی طرف سے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کا سارا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہی وعید ہے کہ ہم دنیا کی زندگی آخرت کو پیش نظر رکھ کر بسر کریں، اس کی تیاری کریں۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، فرمانروا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔